بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ دنیا میں آج مسلمان پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، حکمرانوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، مہنگائی نے تنگ کیا ہوا ہے، پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتوں کا سامنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ بات یاد دلائی کہ پریشان نہیں ہونا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. اللہ رب العالمین نے تو زبور میں یہ بات لکھ دی تھی أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ اس زمین کے وارث، اس زمین کے اوپر حکومتوں کرنے کے اہل نیکوکار لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے فرامین کو سنتے ہوں گے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین کہ یہ زمین اللہ رب العالمین کی ہے. جو کچھ بھی کائنات میں موجود ہے تمام کا تمام اللہ رب العالمین کا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں. یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ اس کی نگرانی، اس کی حاکمیت جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے عطا کر دیتے ہیں. اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ دہر میں فرمایا اما شاکرا و اما کفورا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حاصل کر لینے کے بعد، حکومتوں کو حاصل کر لینے کے بعد چاہے کوئی شکر گزار بن جائے، چاہے اللہ رب العالمین کا نافرمان بن جائے. والعاقبۃ للمتقین. حضرات، آخری انجام صرف پرہیزگاروں کا ہے. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں جتنے بھی اختیارات دیے ہیں، جتنی بھی اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، اگر کسی کو ملک کا صدر یا وزیر اعظم بنایا ہے، کسی کو کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا گورنر بنایا ہے، یا کسی کو کسی اور طرح کی وزارت عطا کی ہے، یا کسی کو کسی علاقے کا کونسلر یا چیئرمین بنایا ہے، یا ہمیں اور آپ کو اور تمام سامعین کو اللہ رب العالمین نے اپنے اپنے گھروں کے اندر ذمہ داریاں نصیب فرمائی ہیں، تو ان کو صحیح اور احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کی زمین ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زندگی ہے. یہ زندگی ہم اللہ رب العالمین کو واپس لوٹائیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف ہم جانے والے ہیں. یہ زندگی نے ختم ہو جانا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی زمین کے اوپر اللہ رب العالمین نے امتحان کے طور پہ جو اختیارات دیے ہیں ان کو صحیح طرح اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق اور سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنا چاہیے. ان تعلیمات کے مطابق گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو، سنت کی تعلیم کو حاصل کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا. ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا اپنی زندگی کو سنوارنا جو چاہتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، فلاح یافتہ بننا چاہتا ہے،
دنیا کے اوپر حکومتیں چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی زمین کے اوپر عدل و انصاف کا نظام چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم کو حاصل کرے۔ اسی طرح الحمدللہ ہم نے آپ کے ادارہ میں القرآن اسلامک سینٹر کے نام سے چنگیا مرصد لاہور میں ایک ادارہ بنایا ہے، جہاں طلباء دن رات الحمدللہ اساتذہ کرام قرآن و سنت کی تعلیم کے اندر مصروف عمل ہے۔ اللہ رب العالمین تمام دوستوں کا محنتوں کو جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔